اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم کہو کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گہوارے میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے کا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک آدمی تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے اس کے پاس آ کر اس کو بلایا۔ اس نے دل میں کہا کہ میں ماں کو جواب دوں یا نماز پڑھوں، بس اس کی ماں نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کو فوت نہ کرتا جب کہ تک اس کو بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دکھائے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گرجے میں تھا کہ ایک عورت اس کے سامنے آئی اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے میں بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی اور اس کو اپنے اوپر قدرت دی، جس سے اس نے ایک بچہ جنم دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ جریج کا ہے۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کا عبادت خانہ مسمار کر دیا اور اسے نیچے اتار دیا اور اسے گالیاں دی۔ تو حضرت جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور بچے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا۔ انہوں نے یہ حیرت انگیز کرامت دیکھ کر کہا، کیا ہم آپ کا گرجا سونے کا بنا دیں؟ اس نے کہا نہیں، صرف مٹی کا ہی بنا دے۔ اور تیسرے بچے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ وہاں سے ایک خوبصورت شہ سوار گزرا۔ تو عورت نے کہا، اے اللہ میرا بیٹا اس جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور سوار کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ یہ بات کر کے بچہ پھر سے ماں کا پستان چوسنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس رہے ہیں، یعنی آپ نے بچے کے دودھ پینے کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک لونڈی گزری تو اس عورت نے کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا اس کی طرف نہ بنانا۔ پھر بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ ماں نے پوچھا یہ کیوں؟ اس بچے نے جواب دیا کہ وہ سوار ظالم و جابر شخص تھا اور لوگ اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور اس نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوسرے لوگوں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام الاتی بائی ہیں اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء الاتی بائی ہیں۔ الاتی بائی وہ ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، ان کا دین ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، اور میں عیسیٰ سے لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ دنیا میں آئیں گے اور تم ان کو دیکھو اور پہچان کرو، اور وہ درمیانے قد کے ہوں گے، سرخ اور سفیدی مائل اور سیدھے بالوں والے ہوں گے،
گویا سر کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ اگرچہ تری ان کو نہیں پہنچی، وہ چھوٹوں کے درمیان اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ختم کر دیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے زمانے میں مسیح دجال کو مار ڈالیں گے اور زمین میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مدت چاہے گا دنیا میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوت کرے گا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے۔ دوستو، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ 40 سال ٹھہریں گے، پھر فوت ہوں گے، مسلمان ان کو دفن کریں گے۔ ہم نے کتاب المحلم میں عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب نازل ہونے کی وضاحت کی ہے، اور اس مسئلے کی ہم نے اپنی تفسیر میں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ وہ دمشق کے سفید مینار پر اتریں گے جبکہ صبح کی نماز کے لیے تکبیر ہو چکی ہوگی، اور مسلمانوں کا امام ان کو کہے گا کہ اے روح اللہ، آگے بڑھیں اور نماز پڑھیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، تم ایک دوسرے پر امیر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، پھر آپ اس کی اقتدار میں نماز پڑھیں گے، پھر آپ مسیح دجال کی تلاش کے لیے نکلیں گے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ دجال کو بابلت کے پاس پائیں گے اور اپنے دستے مبارک سے اسے قتل کر دیں گے۔ دوستو، کبھی امید ہے کہ دمشق میں مشرقی جانب جو مینار سفید پتھروں کے ساتھ بنایا گیا ہے، آپ اسی پر اتریں گے، ارد گرد کو گرا دیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کریں گے۔ آپ روحا کی گاٹھی سے حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے نکلیں گے اور 40 سال زمین میں قیام کریں گے، پھر فوت ہوں گے، اور ایک رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہوں گے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ذکر ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حدیث کے راوی ابو المدود المدنی فرماتے ہیں کہ حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ دوستو، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے درمیان سے فوت کیا تو وہ فتنہ میں مبتلا نہ ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے دین میں کوئی تبدیلی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی 200 سال تک ان کی سنت اور طریقے پر گامزن رہے۔ یہ حدیث بہت زیادہ غریب ہے، ابن حبان نے اگرچہ اس کو صحیح کہا ہے۔ دوستو، ابن جریر نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر اٹھائے جانے سے پہلے حواریوں کو وصیت کی تھی کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ نے ہر ایک کو شام، مشرق اور بلاد مغرب کی ایک ایک علاقے کے لوگوں کی طرف متعین کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہر علاقے کی طرف متعین آدمی اس علاقے کے لوگوں کی زبان بولنے لگ گیا۔ کئی حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ سے انجیل نقل کرنے والے 4 آدمی تھے۔ ان چاروں میں سے متی اور یوحنا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پایا ہے اور ان کو دیکھا ہے،
جبکہ دوسرے دو مرکز اور لوقا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور تصدیق کرنے والوں میں سے اہل دمشق کا زینا نامی ایک آدمی بھی تھا۔ وہ بولس یہودی کے ڈر سے مشرقی دروازے کے اندر ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ یہ جگہ کلیسا کے قریب تھی۔ یہ بولس یہودی بہت ظالم اور عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا دشمن تھا۔ جب اس کا چچا زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو اس نے اس کا سر منڈوا کر شہر میں گھمایا اور اسے پتھر مار کر قتل کر دیا۔ دوستو، جب بولس نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنا خچر تیار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلا اور کوکبہ جگہ پر آپ کو ملا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا تو ایک فرشتے نے آ کر اسے اپنے پر کی ایک جارب ماری اور اسے اندھا کر دیا۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور معذرت کی، آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے اس کی معذرت قبول فرمائی تو اس نے درخواست کی کہ میری آنکھوں پر ہاتھ پھیریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں درست کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ زینا کے پاس جاؤ جو مشرق میں سوق مستطیل کی طرف رہتا ہے، وہ تیرے لیے دعا کرے گا۔ اور اس کے پاس آیا۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر دیا۔ اس کا اسلام اچھا ثابت ہوا اور اس نے اپنے نام پر کلیسا بولس تعمیر کرایا جو دمشق میں بڑی شہرت کا حامل ہے۔ صحابہ کی دمشق فتح کرنے تک یہ کلیسا موجود تھا، بعد میں وہ ویران و بے آباد ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔